تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یقین مانیں سبسکرائب کرنے کے پیسے نہیں لگتے، سبسکرائبرز کی اشد ضرورت ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا، شکریہ۔ ایک لڑکی نے آدھی رات کو سردار کو میسج کیا، گھر پر کوئی نہیں ہے، آ جاؤ مزہ آئے گا۔ سردار ایک دم اٹھا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، پرفیوم لگایا اور چلا گیا لڑکی کے گھر۔ جب اس کے گھر پہنچا تو واقعی کوئی نہیں تھا، گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ سردار نے اپنی شادی کی سالگرہ پر بیوی سے پوچھا، بیگم ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، ان 10 سالوں میں تم نے سب سے زیادہ کب انجوائے کیا؟ بیوی شرماتے ہوئے بولی، جس دن آپ دلی گئے ہوئے تھے۔ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی اور پوچھا، رومانس کے لیے کون سا ٹائم صحیح ہے؟ ڈاکٹر کچھ دیر سوچ کر بولا، دوپہر 2 سے 4 بجے تک۔ لڑکی نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا، کیونکہ اس وقت کلینک میں کوئی نہیں ہوتا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی ہر جائز تمنا پوری فرما، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک دن گھر کی مالکن بہت اداس بیٹھی تھی۔ نوکرانی نے پوچھا، کیا بات ہے مالکن صاحبہ، آج آپ بہت اداس لگ رہی ہیں؟ مالکن نے کہا، تمہارے صاحب اپنے آفس کی کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں۔ نوکرانی نے روتے ہوئے زور کی چیخ ماری اور بولی، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، صاحب مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک لڑکا اچانک لڑکی کو دیکھ کے بولا، لفظ تیرے گیت میرے، غزل کوئی سناؤں کیا؟ لڑکی بولی، ہاتھ میرے گال تیرے، کان کے نیچے بجاؤں کیا؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو خط لکھا، بیگم اس مہینے تنخواہ نہیں ملی، تنخواہ کے بدلے 100 کس بھیج رہا ہوں، آئی لو یو۔ بیگم نے 1 مہینے بعد خط کا جواب دیا، آپ کا خط ملا، تنخواہ کے بدلے 100 کس ملے، 6 کس سبزی والے کو دیے، 29 کس اسکول کے پرنسپل کو دیے، دودھ والا 7 کس پر راضی نہیں ہوا تو اسے 12 کس دینے پڑے، مالک مکان تو کس پر راضی ہی نہیں ہوا، اسے کس کے ساتھ جفی بھی دینی پڑی۔ ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے گئی، لڑکی کی ماں نے انہیں دیکھ لیا، شام کو لڑکی گھر آئی تو ماں نے پوچھا، آج کہاں تھی دن بھر؟ لڑکی نے کہا، پیپر دینے گئی تھی۔ ماں نے کہا، ذرا دھیان سے، آج جو پیپر تم دینے گئی تھی اس کا رزلٹ آیا تو جان سے مار دوں گی۔ ایک لڑکے نے اپنے باپ سے کہا، میں شادی نہیں کروں گا۔ باپ نے پوچھا، کیوں نہیں کرو گے شادی؟ لڑکے نے کہا، کیونکہ سب گاؤں والے میری منگیتر کو ٹیکسی بلاتے ہیں۔ باپ نے کہا، کر لے بیٹا، چھوٹا سا تو گاؤں ہے، کتنی چلی ہوگی۔ نوکر مالک سے، جناب اسلم آپ کو گدھے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ مالک، کیوں اسلم، تم مجھے گدھے کے برابر بھی نہیں سمجھتے؟ اسلم گھبرا کر، نہیں جناب، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں۔ استاد نے نقشے کی طرف اشارہ کر کے شاگرد سے پوچھا، بتاؤ اس نقشے میں پانی کہاں ہے؟ شاگرد، جناب اس نقشے میں پانی نہیں ہے۔ استاد، کیوں؟ شاگرد، اس لیے کہ اگر نقشے میں پانی ہوتا تو نقشہ بھیگ جاتا۔ ایک اکیلی رہنے والی بوڑھی عورت کو ان کے پڑوسیوں نے اپنے ہاں دعوت پر نہ بلایا، مگر دعوت سے پہلے جب پڑوسیوں کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اس عورت کو بلوایا۔ عورت نے غصے سے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں بارش کے لیے دعا مانگ چکی ہوں۔
ایک عورت گاڑی چلا رہی تھی، ساتھ ہی اس کا خاوند بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ چوراہے پر پہنچے تو اشارے کی لال بتی روشن ہو گئی، پھر پیلی اور پھر سبز ہو گئی، لیکن بیوی نے کار آگے نہ بڑھائی۔ اس کے خاوند نے چلاتے ہوئے کہا، گاڑی تو چلاؤ۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے تو کوئی بھی رنگ پسند نہیں آ رہا۔ جج مجرم سے، اگر میں تمہیں رہا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ مجرم، جناب سب سے پہلے چوری کے مال میں سے آدھا آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ جج، کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجرم بولا، جناب مال تو آپ کا ہی ہے، آپ کو واپس کرنا تو میرا فرض ہے۔ ایک افسر اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک افسر نے اس سے پوچھا، کیا تم ایک ہاتھ سے گاڑی چلا سکتے ہو؟ ڈرائیور نے بڑے فخریہ انداز میں کہا، کیوں نہیں سر۔ افسر نے کہا، تو پھر دوسرے ہاتھ سے اپنی ناک صاف کر لو۔ سردار کی شادی ہوئی۔ شادی کے اگلے روز دوستوں نے پوچھا، رات کیسی گزری؟ سردار روتے ہوئے بولا، رات بھر کوشش کی، سوال ہی پیدا نہ ہوا۔ غم تو یہ ہے بیوی کا حق ذرا بھی ادا نہ ہوا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، دن رات کے جھگڑوں سے میں تنگ آ چکی ہوں، اب حد ہو گئی ہے، میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، جانے سے پہلے ایک خوشخبری سنتی جاؤ، کل تمہاری ماں بھی اپنے شوہر سے لڑ کر میکے چلی گئی ہے۔